رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلامتی ہو محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد، اصحاب و تمام مومنوں پر۔ سامعین، اردو کارواں اردو زبان کی فروغ کے لیے اپنے قیام کے روز اول سے ہی کوشاں و کمر بستہ ہیں۔ اردو زبان کی فروغ کے لیے نت نئے مواقع طلباء کو فراہم کرنا، وہ طلباء کی چھپی ہوئی صلاحیتوں، فنی فکری صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہی اردو کارواں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ فرید احمد خان صاحب، صدر اردو کارواں ممبئی، اس سمت میں اپنی نایاب اختراعی منصوبوں و رہنمائی کے ساتھ تمام ممبران کارواں کو متحرک کرتے ہیں، وہ فعال بھی بناتے ہیں۔ آج یوم اقبال کے موقع پر طلباء کے لیے نظم گوئی مقابلے کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں بن ناصر فیصل اردو کارواں کی جانب سے آپ تمام کا اس نظم گوئی مقابلے میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ سامعین، اردو ادب کی دو اصناف ہیں، اردو نثر اور اردو نظم۔ نظم یعنی اردو شاعری، پھر اردو شاعری کی کئی قسمیں ہیں جن میں نظم، غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، رباعی، نعت وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں مجھے میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جس میں وہ کہتے ہیں: بلبل غزل سرائی آگے ہمارے مت کر، بلبل غزل سرائی آگے ہمارے مت کر، سب ہم سے سیکھتے ہیں انداز گفتگو کا۔ بے شک یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں جن سے ہم نے ادبی ہنر سیکھا ہے۔ جی ہاں، ہم ادبی ہنر اپنے اسلاف سے ہی سیکھتے ہیں اور اپنے اسلاف سے ہی سیکھا ہے، اور یہ بھی کہ ہر کام کی ابتدا خالق کائنات کے ذکر و حمد سے ہو تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہوں گی۔ تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کے لیے میں تذکیر بالقرآن کے لیے عائشہ مسرور کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور تذکیر بالقرآن پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا۔ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى،
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، یہ تھی عائشہ مسرور جو اپنی مترنم آواز میں قرآن مجید کی تلاوت پیش کر رہی تھیں۔ بے شک دلوں کا قرار ذکر اللہ میں ہے۔ اب میں اس ابتدا کے ساتھ یہاں موجود ہمارے اردو کارروائی کے کوآرڈینیٹر نفیسہ باجی صاحبہ سے پروگرام کو آگے بڑھانے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ سامعین، اس طرح سے پروگرام کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم ایک ایسی نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں، یہ بحر اور قافیے سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ آئیے اب آپ کے سامنے نظم پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں صدیقی اسنا فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاء، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ اسنا فاطمہ تھیں جو اپنی مسحور کر دینے والی آواز میں نظم پیش کر رہی تھیں۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے الطاف حسین حالی نے ایک شعر لکھا تھا، آئیے میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت۔ سامعین و پیارے بچوں، آج کے اس دور میں نوجوان، بچے، مرد، عورت و بوڑھے سبھی اسی تلاش میں ہیں کہ کیسے وقت کا تعمیری استعمال کیا جائے، کیونکہ وقت بڑا طاقتور و قوی ہوتا ہے۔ وقت کے پنکھ ہوتے ہیں، وہ اڑ کر نکل جاتا ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت کا ضیاع گویا خودکشی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی صلاحیتوں و مواقع کا قتل کر رہا ہے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ایک جانب خالی ماندہ بیٹھے لوگوں کے لیے وقت گزاری کے اچھے و برے ان گنت وسائل ٹیکنالوجی کے ذریعے آج اویلیبل ہے، دستیاب ہیں، وہیں اس کے متضاد تعمیری سوچ رکھنے والے اور تعمیری کام کرنے والے لوگوں کے لیے 24 گھنٹے کا وقت بھی ناکافی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اگر انہیں اللہ دین کا جن کوئی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کہیں تو وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ کیا 24 گھنٹے کی میعاد 48 گھنٹے میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہاں مجھے انگریزی کا ایک کوٹیشن یاد آ رہا ہے کہ the busiest man always has time، یعنی ایک مصروف ترین شخص کے پاس ہمیشہ وقت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک مصروف ترین شخص ہر کام کرنے کے لیے ایک وقت کو مختص کرتا ہے اور وہ اپنا وہ کام اسی وقت میں مکمل کرتا ہے۔ سامعین و پیارے بچوں، آج ہمارے درمیان جو مہمانان یہاں موجود ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں جو وقت کا تعمیری استعمال کرنا جانتے ہیں، لہٰذا آئیے ان حضرات سے متعارف ہوتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، جس کے لیے میں کوآرڈینیٹر اردو کارواں اورنگ آباد محترمہ نفیسہ بیگم غلام ربانی صاحبہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ ہمارے مہمانان کو متعارف کروائیں، وہ ان کا استقبال کریں۔ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائس پر تشریف فرما ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی صاحب، سید مشیر امیر صاحب، جمال الدین چشتی صاحب اور اردو کارواں کے تمام ممبران اور تمام سرپرست حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ اردو کارواں ایک رجسٹر NGO ہے جو ممبئی میں پچھلے کئی سالوں سے اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ تنظیم ادبی، علمی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں میں ہمیشہ سرگرم رہتی ہے۔ اسی مقصد کے تحت اورنگ آباد میں بھی اردو کارواں کی شاخ کا افتتاح عمل میں آیا اور پچھلے 3 سالوں سے ہم اردو کارواں میرے کارواں کے ساتھ اسی مقصد کو لے کر رواں دوا ہے۔ ادبی پروگرامز کے ساتھ ساتھ اردو ادب پر مبنی جو نصابی سرگرمیاں اور سلیبس میں جو اسکولی سطح سے لے کر جونیئر کالج، ڈگری کالجز اور پوسٹ گریجویٹس کی سطح تک نصابی تعلیمی اردو کا پہلو ہے، اسی کو لے کر آج تک مسلسل طلباء و طالبات کے پروگرامز کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال ماہ دسمبر میں اردو کارواں کے تحت عشرِ اردو 10 روزہ فیسٹیول کا انعقاد عمل میں آتا ہے۔
جس کے تحت علمی، ادبی اور ثقافتی پروگراموں اور مقابلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ اردو زبان و ادب کی معدوم ہوتی ہوئی اصناف سخن مثلاً داستان گوئی، خطوط نگاری کو طلباء میں نئے سرے سے متعارف کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس فیسٹیول میں اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالجز، ایم اے اور یونیورسٹی کیمپس کے طلباء و طالبات مختلف پروگراموں میں مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ علمی و ادبی شخصیات، شعراء اکرام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے توسیعی لیکچر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ریاست مہاراشٹر کے علاوہ دیگر شہروں کے غیر اردودہ طبقہ بھی اردو فیسٹیول میں شمولیت درج کراتا ہے۔ ممبئی، مضافات و اطراف کے مہاراشٹر کے 55 سے 60 کالجز اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء و طالبات کی مخفی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کے اندر تحقیقی و ادبی ذوق بیدار کرنے کے لیے ادنیٰ سی کوشش کی گئی ہے۔ آغاز سخن مجلہ میں اس طلباء و طالبات کے لکھے گئے مضامین بھی پبلش کیے جاتے ہیں۔ اس مجلے میں دیگر اہل قلم اور ماہرین تعلیمات کے مضامین کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کوشش کے ذریعے ہم کو آنے والے سالوں میں نئی نسل کے ادیب و شعراء نظر آئیں گے۔ آج کا یہ نظم گوئی کا مقابلہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج کے اس مقابلے کے صدر اور ججز کا مختصر سا تعارف سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر نوید صدیقی صاحب اورنگ آباد کے اہم ادبی شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن بی ایس سی، بی ایڈ، ایم ایس سی، ایم اے اور پی ایچ ڈی اردو ہے۔ مہاراشٹر کے مشہور معتبر ادارے مولانا آزاد کالج اورنگ آباد میں شعبہ اردو کے صدر کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سر، آپ کا استقبال ہے۔ اردو کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے اردو بورڈ آف اسٹڈیز کے ممبر ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر یونیورسٹی کے بورڈ کے بھی ممبر ہیں۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ ان میں شامل حمایت علی شاعر، حیات اور شاعری، شک گل، بازیاف، مبادیات غزل اور نظم، ماڈرن انڈین گلوبلائزیشن، آزادی کے بعد اردو شاعری، روایت، غزل، اردو کی بدلتی حیتیں، مولانا ابوالکلام آزاد، ذات و جہاد، نئے رنگ خیال وغیرہ کا شمار قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کئی سیمیناروں کا انعقاد کر چکے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اورنگ آباد کی قدیم ادبی انجمن مطلع ادب کے صدر بھی ہیں، جس کے تحت مختلف ادبی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں اور ان کو مختلف شہروں میں قومی اور بین الاقوامی سیمیناروں میں بھی مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ہیں شیخ مشیر امیر، جو جن کا جالنا ہے، جو جالنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایم اے اردو عربی، بی ایڈ مانو بامبو یونیورسٹی، حافظ جامع اسلامیہ کاشف علوم جامع مسجد اورنگ آباد، قاری دارالقرات کلیمیہ اورنگ آباد، عالمیت دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ یو پی، نائب معتمد علی میاں ندوی فاؤنڈیشن جالنا، ناظم اعلیٰ مکتب تعلیم الاسلام جالنا، لیکچرر شعبہ اردو و عربی مولانا آزاد کالج روضہ باغ اورنگ آباد۔ سر، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اس کے بعد ہمارے دوسرے جج ہے محمد جمال الدین چشتی سر۔ ان کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ایم کام، ایم اے اردو، بی ایڈ، ٹیچنگ ایکسپیرینس 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ان کی رائٹنگ ورک بک پبلش ہو چکی ہے جو نظام تجارت اور نظم و ضبط، اور 50 سے زیادہ آرٹیکل ان کے نیوز پیپر میں پبلش ہو چکے ہیں، اور یہ ڈائریکٹر ہے کامرس کلاسز کے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنا یہ مختصر سا تعارف کا سیشن ختم کرتی ہوں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ باجی۔ یہ نفیسہ باجی صاحبہ تھیں، کوآرڈینیٹر اردو کارواں اورنگ آباد۔ یہاں موجود تمام مہمانان کی نظر ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود
محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک آپ نہ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ بہت شکریہ ایک بار پھر سے میں آپ تمام کا یہاں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سامعین، سلسلہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام کی غرض و غائز وہ علامہ اقبال ایک تعارف، اس عنوان کے لیے میں میری پسندیدہ شخصیت جناب پروفیسر عرفان سوداگر سر کو اس شعر سے دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ میرے دل کا پسندیدہ شخص ہیں، وہ میرے دل کا پسندیدہ شخص ہیں، اس کے ذکر سے تو روح بھی مسکراتی ہیں۔ پروفیسر عرفان سوداگر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے بین المدارس مقابلہ نظم گوئی کے صدر اردو کارواں کے ہمارے بڑے ہی عزیز خیر خواہ ڈاکٹر نوید صاحب، صدر شعبہ اردو مولانا آزاد کالج، دو ججز آج کے اس مقابلے کو جو جج کرنے والے ہیں، ہمیشہ ایسے ہی اردو کارواں کے قدم بقدم ساتھ رہے۔ میری مراد عالی جناب چشتی جمال صاحب، مشیر ندوی صاحب مولانا آزاد کالج کے اردو کے شعبہ اردو کے لیکچرر، یہاں پر موجود خاص طور پر سر سید کالج شعبہ اسلامک اسٹڈیز اور عربی کے لیکچرر حافظ عبدالجلیل صاحب، اردو کارواں کے تمام ممبران، مقابلے میں شریک طلبہ و طالبات، سرپرست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مقابلہ خاص طور سے اس لیے رکھا گیا ہے کہ آج ہم منانے جا رہے ہیں یوم اقبال، اور اقبال کو پڑھنا، اقبال کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اردو کارواں نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ ہم نونہالوں کو، ان بچوں کو جو ابھی اعلیٰ تعلیم کی طرف آ رہے ہیں، ان کو اقبال سے واقف کروایا جائے، اسی لیے آج کا یہ مقابلہ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس میں اقبال کا جب پڑھنا ہے، نعت کوئی بھی پڑھ لے گا، نظم پڑھ لے گا کوئی بھی، لیکن اقبال کی نظم پڑھنا ہے تو تھوڑا سا تعداد کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ 15 بچوں نے نام رجسٹر کرایا اور وہ اس مقابلے میں شریک ہوئے۔ ہم نے زیادہ لوگوں کو نہ بلاتے ہوئے صرف انہی بچوں کو بلایا اور ان کے سرپرستوں کو بلایا ہے، باقی چیزیں اس سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ تو میں پھر سے آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں، اور مختصراً موجود ہے، وقت ہے، موقع ہے، نزاکت ہے، اس لیے علامہ اقبال کے بارے میں 2 سے 3 منٹ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ واقعی علامہ اقبال کی جیسی شخصیت ہزاروں سالوں میں ہی ایک بار پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا خاندان کشمیری خاندان تھا، کشمیری پنڈت ہوا کرتے تھے ان کے آباء و اجداد، جس نے 19ویں صدی عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ اپنی نیکی و شرافت کی وجہ سے یہ خاندان بہت قدر و منزلت سے جانا جاتا تھا۔ والد کا نام نور محمد تھا، پیشے سے وہ درزی تھے۔ والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال 9 نومبر 1877 بروز جمعہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ زمانے کی روایت کے مطابق مولانا سید میر حسن سے ابتدائی تعلیم اردو، عربی، فارسی اور قرآن مجید گھر پر ہوئی۔ سیالکوٹ سے انٹر پاس کیا، بی اے اور ایم اے کے امتحان میں کامیابی حاصل کی، عربی اور انگریزی دونوں مضامین میں گولڈ میڈل حاصل کیے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ 1924 میں کنگ جارج پنجم نے سر کا خطاب عطا کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو علامہ، شاعر مشرق، مفکر اسلام، حکیم الامت جیسے خطابات سے بھی نوازا گیا۔ اقبال کو کم عمری سے ہی شعر گوئی کا شوق تھا۔ داغ، میر حسن، امیر مینائی سے اصلاح لی۔
شاعری کا آغاز غزلوں سے کیا، لیکن اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں سے زیادہ ہے اور انہیں شہرت بھی بحیثیت نظم گو شاعر سے ملی ہے۔ بعد میں انہوں نے روایتی شاعری ترک کر کے اپنی شاعری کو پیغام اور فکر کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نوجوانوں کے اندر شاہین جیسی صفت سے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ قوم کے بچے شاہین پرندے کی طرح آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکے۔ وہ کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کے کلام میں جگہ جگہ عمل کی تلقین ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، عمل کے بغیر ادھورے ہیں۔ انسان کی شخصیت عمل سے بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نیکی کوئی بنی بنائی چیز نہیں ہے، وہ تو ہمارے عمل سے جنم لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اقبال نے خودی کا نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا، خودی سے مراد اپنے آپ، خود شناسی یعنی خود کو پہچاننا اور خود سے کوئی بھی چیز کرنے پر آمادہ ہونا۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب احساس نفس اور مقصد طے کرنا ہے۔ انسان سب سے برتر ہے، اسی لیے اس کو اپنا شعور ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کے لیے ایک معلم، رہبر، رہنمائی کی ضرورت ہے، اور یہ رہنما عشق ہے، شوق ہے، اور عشق مراد عشق الہی، عشق حقیقی۔ وہ کہتے ہیں کہ علم اور عقل انسان کو منزل کے قریب تک پہنچا سکتی ہے، مگر بغیر عشق کے منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہو سکتا، پانا ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کے 4 مشہور کلام ہیں، دیوان ہیں، بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ بانگ درا اقبال کا پہلا مجموعہ ہے جس میں حسن فطرت سے دلچسپی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں ہیں۔ بال جبرائیل میں شاعری کے مفکرانہ پہلو ہیں۔ ضرب کلیم اور ارمغان حجاز دونوں میں ڈرامائی انداز میں خطابت حاوی ہے۔ اس میں چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں۔ ان 4 مجموعوں کے علاوہ فارسی میں بھی کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں مقصد حیات، ماخذ حیات، حیات بعد الموت اور نوجوانوں اور بچوں کے لیے نصیحت آموز نظمیں ہیں۔ ان کی سب سے مشہور نظم شکوہ جواب شکوہ ہے۔ یہ ان کی پہلی طویل نظم ہے جو انہوں نے 1911 میں لکھی۔ اس میں اس دور کے مسلمانوں کی دل کی آواز تھی۔ شکوہ کے 1.5 سال بعد جواب شکوہ لکھی۔ اس نظم میں انہوں نے اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ عمل کی تلقین ملتی ہے۔ انہوں نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے زندہ شاعری کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گی، اور ہر دور میں لوگوں کو دلوں کو تڑپاتی اور خیالات میں ہلچل پیدا کرتی رہے گی۔ انہی خوبیوں کو بنا پر انہیں مفکر اسلام کہا گیا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، اور اگر کوئی خواہش و تمنا بھی رکھے کہ مجھے دائمی طور پر اس جہاں میں رہنا ہے تو یہ قانون قدرت کے خلاف ہوگا۔ یہ مشہور شاعر 21 اپریل 1938 کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ لاہور میں تدفین عمل میں آئی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج میری تو کل تیری باری ہے۔ علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہیں، پاکستان میں نیشنل پوئٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ان کے یوم وفات پر یوم ولادت اقبال منایا جاتا ہے اور نیشنل ہالیڈے ڈکلیئر کی گئی ہے۔ بہرحال بہت بہت جزاک اللہ، شکریہ خیر۔ ماشاء اللہ، یہ تھے پروفیسر عرفان سوداگر صاحب جو علامہ اقبال کے تعلق سے
مختصر سی کچھ معلومات ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ سر آپ کو سننے کے بعد میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک شعر پڑھوں۔ کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں، یہ تبسم یہ تکلم یہ نفاست یہ ادا، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں۔ بہت شکریہ پیارے بچوں۔ میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے میرا نمبر کب آئے گا، تو دیکھیے اب مقابلے کا آغاز ہوا جاتا ہے۔ میں آپ کی اس صورتحال کو بھی ایک شعر کی نظر کرتا ہوں کہ بجائے سینے کے آنکھوں میں دھڑکتا ہے دل، بجائے سینے کے آنکھوں میں دھڑکتا ہے دل، یہ انتظار کے لمحے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تو آئیے مقابلے کی کارروائی کے لیے اب میں صاحبہ راشدہ کوثر صاحبہ کو آواز دوں گا کہ وہ آگے کی کارروائی کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ مقابلہ شروع کریں، میں آپ کو اس کے رولز ریگولیشنز اور ججز کے بارے میں بتا دوں۔ ہمارے اس پروگرام کے صدر نوید سر، ان کے استقبال کے لیے میں عرفان سوداگر صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ نوید سر کا استقبال کریں۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہی دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہو کامیاب ہیں ہم۔ نوید سر۔ جی بلا رہے ہیں۔ مقابلے کے لیے دو ججز رکھے گئے ہیں، شیخ مشیر امیر صاحب اور دوسرے جج ہیں محمد جمال الدین چشتی صاحب۔ میں مشیر سر کے استقبال کے لیے فیصل سر کو دعوت دیتی ہوں۔ اچھا آپ نے جی مخدوم سر سے گزارش کرتی ہوں کہ مشیر سر کا استقبال کریں۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں۔ جی مشیر سر۔ دوسرے جج ہیں محمد جمال الدین چشتی سر۔ میں اشفاق سر سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کا استقبال کریں۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ جمال سر۔ جی ٹھیک ہے، بیچ میں کر دیں۔ اردو کارواں ممبئی کے صدر فرید احمد خان صاحب تمام طلباء و طالبات سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، کچھ نئی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کی پہلے بات سن لیں پھر مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ فرید احمد خان صاحب۔ السلام علیکم تمام شریک کے بزم کو فرید احمد خان صدر اردو کارواں ممبئی اور اورنگ آباد کا جو ہے دل کی گہرائیوں سے جو ہے سلام۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش جو ہے کل 9 نومبر کو پوری دنیا میں منائی جائے گی، اور اسی کے پیش نظر اردو کارواں اورنگ آباد کی ٹیم نے جو ہے آج اس نظم خوانی کے مقابلے کا انعقاد کیا ہے۔ اور
میں سب سے پہلے تو اپنی ٹیم کو اردو کارواں اورنگ آباد کی جو ہماری روح رواں ہیں محترمہ نفیسہ شیخ صاحبہ، عرفان سوداگر صاحب اور ہمارے دیگر اراکین جو اس خاص طور پر اس ایونٹ کو منعقد کرنے میں جو ہے نظم خوانی کے مقابلے میں ہماری پوری ٹیم نے جو ہے بہت دل جمعی سے اس کی تیاری کی ہے. میں سبھی لوگوں کو جو ہے اس کے لیے دلی مبارکباد دیتا ہوں میں، اور اپنے طلبہ کو خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نظم خوانی کا بظاہر مقابلہ جو ہے اس کو آپ ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا مقابلہ ہے، پر آپ یاد رکھیے گا کہ اردو کارواں کی یہ روایت رہی ہے کہ ایسے ہی مقابلوں کے ذریعے وہ طلبہ میں جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے اور ان کے اندر جو ہے خاص طور پر اردو کے تعلق سے جو ہے وہ جذبے کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اور ہر اردو کے طالب علم کو خاص طور پر اگر وہ اردو کا طالب علم ہے تو اس کو اردو کے تعلق سے جو ہے اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہتا ہے. اور بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو بطور مومن بھی ہم کو جو ہے دنیا میں امامت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہی علامہ اقبال کے پیغام خودی کو لے کر جو ہے ہم کو آگے بڑھنا ہے، اپنے اندر کے جو ہے انسان کو پہچاننا ہے، اور اللہ نے ہم کو دنیا میں کس مقصد کے تحت بھیجا ہے اس مقصد کے تحت اس مقصد کو سمجھ کر اس کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اردو کے تعلق سے بھی جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. آج جو ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اردو کے فروغ کے تعلق سے، کچھ شکایتیں بھی ہوتی ہیں سرکاروں سے، حکومتوں سے، لیکن میں آپ تمام لوگوں سے یہ خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے اردو کے فروغ کے تعلق سے وہ نہ دیکھیں، بلکہ کوشش یہ کیجئے گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اردو کے فروغ میں اپنا کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور یہی علامہ اقبال کو سچا خراج عقیدت پیش ہوگا. اور عالمی یوم اردو منانے کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہ ہوگا. میں ایک بار پھر اپنی اورنگ آباد اردو کارواں اورنگ آباد کی کور کمیٹی کے تمام اراکین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت اور اہم پروگرام کا انعقاد کیا، اور تمام جیتنے والے طلبہ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو طلبہ اگر اس میں نہیں بھی جیتیں گے تو ان کے لیے جو ہے حوصلہ افزائی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ انہوں نے جو ہے اس مقابلے میں حصہ لیا اور اپنے آپ کو مقابلے کے لیے تیار کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ تھے فرید احمد خان صاحب، صدر اردو کارواں ممبئی، جن کی صدارت میں، جن کے گائیڈنس میں اردو کارواں ممبئی اور اردو کارواں اورنگ آباد اپنی ایکٹیویٹیز مکمل کرتا ہے. اور آج کی یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. تو اس مقابلے کی ہم شروعات کرتے ہیں. مقابلے کے شرائط بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے رکھے نہیں گئے تھے، پہلے بھی بتا دیے گئے تھے کہ جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں وہ علامہ اقبال کا ہی ہو، اور دوسری اور اہم شرط یہ ہے کہ آپ کو 3 سے 5 منٹ کا وقت دیا جائے گا. اس وقت میں آپ کو اپنا کلام مکمل کرنا ہے. تو گروپ وائز ہم لوگ پارٹیسپینٹس کو بلائیں گے. آپ لوگوں کو اپنے اپنے نمبرز دیے گئے ہیں، نمبر دیکھ لیجئے، اور آپ لوگ کو سیکوینس میں نہیں بلایا جائے گا. آپ کے گروپ کے بنچ میں سے جو نمبر اٹھے گا اس نمبر کے پارٹیسپینٹ کو پہلے بلایا جائے گا. تو چلیے مقابلے کی شروعات کرتے ہیں. اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. دیکھتے ہیں کتنے دیوں میں جان ہے. تو پہلے مقابلے کے پہلے گروپ کی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں. ان کے نمبرز میرے سامنے موجود ہیں، تو اس میں سے جو بھی نمبر آئے گا ان کو بلایا جائے گا.